السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون۔ معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، سلسلے تفسیر قرآن کے تحت یؤمنون بالغیب کی تشریح ہو رہی ہے۔ ارکان ایمان کا تذکرہ چل رہا ہے اور 4 رکن آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ 2 رکن باقی رہ گئے ہیں، جس میں سے پہلا رکن ہے آخرت پر ایمان رکھنا۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھنا۔ اس کو البعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے قیامت بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے نام ہیں اس کے۔ تو آخرت پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اور جو بھی اللہ رب العزت جس کو یہاں زندگی دیتا ہے، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت قائم ہوگی اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ پھر جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اس میں پیدا ہوئے ہوں گے، سب کو اٹھایا جائے گا ان کی قبروں سے، یا جہاں بھی ہوں گے وہ، چاہے وہ کسی کو پانی میں بہا دیا جائے، چاہے کسی کو جلا دیا جائے، چاہے کسی کو جو ہے کسی اور طرح سے ختم کر دیا جائے، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر جائے۔ اس لیے بار بار قرآن کریم میں کہا الیہ ترجعون، الیہ ترجعون، میری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کہیں بھی رہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا ہے بنو اسرائیل کا، کہ ایک آدمی تھا، جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت کی کہ بیٹو اور میرے گھر والوں، ایک چیز خاص طور سے سن لو کہ میں جب مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا، اور جلا کر کے میری راکھ کو ادھر ادھر مختلف جگہوں میں اڑا دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو جائے گا اور مجھے پکڑ لے گا تو مجھے بہت سخت سزا دے گا، اس لیے کہ اس کو اپنی زندگی معلوم تھی۔ بہرحال مر گیا، اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا، اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ رب العزت سب کو جمع کرنے والا ہے، کوئی غائب ہونے والا نہیں، کوئی بچنے والا نہیں۔ اس دنیا میں جو بھی عمر ہے اللہ رب العزت جس کو دے دے، وہ گزار کر کے چلے جاتا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کو سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر یہی نظریہ صحیح ہو جائے، تو یہی عقیدہ آ جائے، تو انسان سدھر جائے۔ اسی کو کہتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو کیا کرے گا؟ جمع کرنے کے بعد ہم نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو اچھائیاں کی ہیں وہ، جو برائیاں کی ہیں وہ۔ اگر ہماری اچھائیاں زیادہ ہوں گی، ہم موحد ہوں گے، ہم توحید و سنت والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑی عزت کے گھر میں جنت میں رکھے گا۔ اور اگر شرک اور کفر والے ہیں، برائیوں میں ڈوبے رہنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب کا گھر جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ جب تک انسان اس پر ایمان نہیں رکھتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آخرت کی پہلی منزل، آخرت کا پہلا مرحلہ یہ قبر کی زندگی ہے، جس کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں۔ یعنی انسان کے مرنے کے بعد اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پوری برزخی زندگی میرے بھائیوں، اس کا تعلق غیب سے ہے۔
ہم نے قبر کو دیکھا نہیں ہے، قبر میں کیسے کیا ہوتا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ برزخی زندگی، پھر قیامت کا قائم ہونا، پھر جو ہے روحوں کا جمع کیا جانا، پھر حساب کتاب ہونا، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا، پھر جنتیوں کا جنت میں جانا، جہنمیوں کا جہنم میں جانا، اور پھر موت کو ایک میڑھے کی شکل میں لا کر کے جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا کر دیا جانا، اور وہاں آواز لگایا جانا کہ اے جنتیوں سنو دیکھ لو، یہ موت ہے جو میڑھے کی شکل میں تمہارے سامنے کھڑا ہے، اے جہنمیوں دیکھو یہ موت ہے جس سے تم لوگ سب مرتے تھے، یہ موت تمہارے سامنے میڑھے کی شکل میں کھڑا ہے۔ پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا موت کو، اور کہا جائے گا اب موت کو ہی موت آ گئی، موت ہی مر گئی ہے، اے جنتیوں خوش رہو اب کبھی مرو گے نہیں، اور اے جہنمیوں مرو غم کرو اور چیخو چلاؤ، اب کبھی تم کو موت آنے والی نہیں۔ پھر جنتی جنت میں خوش رہیں گے، اور جہنمی جہنم میں عذاب میں دوچار رہیں گے، ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا بلکہ دن بدن زیادہ ہی ہوتا جائے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ یہ ہے آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا۔ یہ ایمان جس بندے کے دل میں آ جائے گا، یہ یقین جس بندے کے دل میں آ جائے گا، وہ بندہ کبھی غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے ایسا کسی شخص کو نہیں دیکھا جو جنت کا طالب ہو اور جنت پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہو مگر جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہ کرتا ہو، اور ایسا شخص بھی نہیں دیکھا جو جہنم سے بچنے والا ہو مگر جہنم سے بچنے کے لیے کوششیں نہ کرتا ہو۔ اگر جنت اور جہنم پر ایمان اور یقین ہے تو جنت اور جہنم کے اعتبار سے انسان کو عمل انجام دینا چاہیے۔ تو یہ پانچواں رکن ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایمان کے 5 ارکان رکھے ہیں، 5 ارکان ہیں، وہ پانچواں رکن ایمان بالآخرہ ہے، اور چھٹا رکن ہے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تقدیر پر ایمان رکھو۔ تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو۔ بری کا مطلب یہ ہے آپ کو اولاد ہو تب بھی الحمدللہ، اور اگر کسی کو اولاد نہیں ہوئی تو بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ کچھ ملتا ہے تو بھی اللہ کی تقدیر سے، اور جو نہیں ملتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر سے۔ جو بھی چیز آپ کو حاصل ہوتی، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ انفرادی کوئی کام ہو، چاہے اجتماعی کوئی کام ہو، چاہے کوئی چیز ہو، وہ اللہ رب العزت کے تقدیر سے ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء۔ اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی۔ ایک پتا بھی ہلتا ہے، ایک چیوٹی بھی چلتی ہے، تو اس چیوٹی کا چلنا جو آج اس رات میں اس جگہ پر چل رہی ہے، یہ چلنا بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ فلاں جگہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں فلاں چیوٹی چلے گی، بھی مقدر ہے۔ تو اس کائنات میں جو بھی حرکت ہے، جو بھی سکون ہے، جو بھی آوازیں ہیں، جو بھی خاموشی ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی تقدیر سے ہے۔ اس تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تقدیر بہت بڑی چیز ہے، اور تقدیر بہت پیاری چیز ہے، اور تقدیر پر ایمان بہت پیارا ایمان ہے میرے بھائیوں۔ جس کے دل میں تقدیر پر ایمان آ جاتا ہے وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ دیکھیے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ کان، اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہی ہوا۔ کتنا یعنی انسان کے سکون کا ذریعہ دیکھیے کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا ایسا ہوا۔ لیکن ایک غیر مسلم جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، وہ رو رو کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اور اپنے آپ کو غم سے نڈھال کر لیتا ہے کہ جو ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا ایسا کیوں ہوا، اور میں کیوں نہیں پہنچا، میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا، اس میں پڑا رہتا ہے، خود پریشان ہوتا ہے، پورے گھر والوں کو پریشان کرتا ہے۔ تو تقدیر سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ رب العزت نے میری قسمت میں نہیں لکھا تھا نہیں ملی۔ کوئی پریشانی، کوئی بیماری آپ کو ہو گئی، اللہ رب العزت نے میرے لیے مقدر کیا تھا، اس لیے مجھے بیماری آئی، میں اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ تو تقدیر سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
تو تقدیر پر ایمان رکھنا، چاہے آپ کی خوشی کا ذریعہ ہو وہ، اور چاہے آپ کو اس سے غم اور تکلیف پہنچے، ہر حال میں جو ہے کیا نام ہے انسان کو تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، اور تقدیر کو جو ہے کیا نام ہے کبھی بھی اللہ رب العزت نے جو مقدر کیا ہے اس پر راضی ہونا ہے، راضی ہونا ہے اللہ رب العزت کی تقدیر پر۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے بارے میں بہت ساری آیتیں بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو سن کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، احرص علی ما ينفعک ولا تعجز، اے اللہ کے بندے جتنا ہو سکے اپنے فائدے والے کام کے لیے محنت کرو، ہمت کبھی نہ ہارو، محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو۔ فإن أصابك شيء فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا، کوئی چیز ہو جائے، کوئی حادثہ آ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نہ کہو اگر ایسا کیا ہوتا تو ویسا ہوتا، بلکہ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمت نہیں ہارنا، آپ محنت کرتے رہیے، لیکن کوئی آپ کے مزاج، آپ کی محنت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو آپ جو ہے اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی ہو جائیے۔ ایک تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی حسد نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا ایک ناسور بنا ہوا ہے، ایک مہلک جو ہے کیا نام ہے برائی بنی ہوئی ہے، یہ حسد اور جلن، کینہ اور کپٹ، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے جو ترقی کر رہا ہے۔ کیوں ہمارے دل میں حسد ہے؟ کیوں حسد ہے؟ کیوں ہم اس کی ترقی کو دیکھ کر کے صبح و شام جل رہے ہیں؟ کیوں ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے میری روزی لکھی ہے، اللہ نے اس کی روزی لکھی ہے، اللہ نے اس کی روزی لکھی ہے، ہر ایک کی روزی لکھی ہے، جس کی جتنی روزی لکھی ہوئی ہے اس کو وہ روزی کھا کر کے جانا ہے۔ کوئی ایک دانہ زیادہ نہیں کھا سکتا ہے اور کوئی ایک دانہ کم نہیں کھائے گا، پوری روزی اپنی کھا کر کے جائے۔ پھر کیوں یہ حسد؟ تقدیر پر ایمان رکھنا کبھی اثر نہیں کرے گا۔ آپ کا پڑوسی گاڑی لایا، بہت اچھی مہنگی، الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، الحمدللہ۔ پڑوسی نے بہت اچھا گھر بنایا، الحمدللہ، اللہ برکت دے، بہت اچھا، الحمدللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے کبھی بھی تقدیر پر ایمان رکھنے والا اور تقدیر کا پختہ شخص یہ حسد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بیچ میں معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے ان کے بیچ میں ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے، کس کو کتنی روزی روٹی ملنی ہے یہ اللہ نے مقدر کیا ہے۔ تو اسی لیے کبھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں الحاسد یحسد والرازق یرزق، حسد کرنے والا حسد کرتا ہے۔ آپ کے حسد سے کیا اس کی روزی کم ہو جائے گی؟ آپ کی جلن سے اس کی روزی کم ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ کو جتنی روزی اس کو دینی ہے دے کر کے رہے۔ ایک گاڑی لایا، دوسری لائے گا، تیسری لائے گا، آپ حسد کر کر کے جل جل کے مر جاؤ گے، لیکن وہ ترقی کرتے چلے جائے گا اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھی ہے تو اس لیے تقدیر پر ایمان بہت مضبوط بنانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کوئی مصیبت آئی إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، نہ تو گریبان چاک کرنا ہے، کپڑے پھاڑنا ہے، نہ گالوں کو پیٹنا ہے، نہ بالوں کو نوچنا ہے، نہ نوحہ کرنا ہے، نہ ماتم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے ہم سب لوگ ہیں۔ میں لڑکا مر گیا، اس سے کیا؟ میں لڑکا مر گیا، میں بھی کل مرنے والا ہوں۔ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج بیوی مر گئی ہے، کل میں مرنے والا ہوں۔ آج ماں مر گئی ہے، کل میں مرنے والا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ تو معزز ناظرین و ناظرات، یہ 6 ارکان ایمان ہیں۔ جب ان کو اچھی طریقے سے ہم سمجھیں گے، اس کے مطابق اپنا ایمان بنائیں گے، تو ان سب کا تعلق یؤمنون بالغیب سے ہے۔ پھر اس وصف میں ہم آئیں گے کہ ہمارا غیب پر ایمان رکھتا ہے، غیب سے ایمان رکھتے ہیں ہم، اور کسی بھی طرح سے ہمارے ایمان میں کوتاہی نہیں ہے، تب یہ وصف لازم آئے گا اور ہم متقیوں کے ایک وصف متصف ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان بالغیب کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى عالم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔